ہمیں تو یہی بہت کافی تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، یہی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص ٹیم کے اندر پیدا فرمایا، خاص ٹیم ہے اللہ کی ایک، جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حکومت کا سب سے بیش قیمتی خزانہ، جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، حکومت اس کی حفاظت کسی ایسے ویسے ایرے غیرے سے نہیں کرواتی، بلکہ اس کے لیے ایک ٹیم تیار ہوتی ہے جی، اور اس ٹیم کی پہلے کیا ہوتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس کو سب کچھ سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کی ذمہ داری میں اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے سب سے بیش قیمتی خزانہ اگر کوئی سرکار اس کی حفاظت کروائے گی تو اس کے لیے بہترین فوج تیار ہوگی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار کی ہے۔ اور یہ دھیان رہے، اللہ رب العزت کی تیار کی ہوئی فوج بھاری بھرکم نظر نہیں آتی، اندر سے بھاری بھرکم ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابرہہ بادشاہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کروائی، کس سے؟ ابابیل چڑیا سے۔ ہاتھی کا مقابلہ چڑیا کر رہی ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ لیکن چونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی فوج نظر نہیں آتی لیکن بہت کچھ کر دیتی ہے۔ تو یہاں جتنے طلبہ بیٹھے ہیں یہ اس فوج کا حصہ ہے جی، اور اس فوج کے تو حصہ ہے ہی، جس کا قرآن پاک پورا ہو جائے سمجھو وہ اس اپنے سپاہیوں میں اور اپنے ساتھیوں میں وہ ذرا اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے۔ باقی ٹریننگ لے رہے ہیں جی، اور جو حافظ قرآن پاک پورا کر رہے ہیں وہ اس ٹریننگ کو کافی حد تک لے چکے ہیں، اب وہ ذمہ دار بن گئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری میں کچھ اور کام دیا جائے گا۔ حافظ ہونا بھی ایک ذمہ داری کی بات ہے۔ ایک تو معاشرہ ہمارے موجودہ زمانے کا جس میں ہم نے حافظ بنانے کو ایک فیشن سمجھ لیا ہے، بھائی میرے بیٹا بھی حافظ ہو جائے ذرا اپن بھی حافظ کہلائیں، یہ تو ہے فیشن۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹری پڑھوائی ہے، وہ کیا فیشن کے لیے پڑھوائی ہے کیا؟ آپ نے اپنے بیٹوں کو جج بنایا ہے، کیا فیشن کے لیے بنایا ہے کیا جی؟ کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ وہ مقصد ہے اس کے پیچھے۔ وہ بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا اور اب وہ کھائے گا کمائے گا، ہنر اس کے پاس آئے گا، وہ گھر والوں کے لیے بھی ذرا کچھ کھلائے گا پلائے گا، ہے کہ نہیں؟ سو امیدیں ہوتی ہیں۔ حافظ کیوں بنایا؟ 3 4 5 سال خراب کرے کیوں؟ میرے بھائی حافظ کے معنی ہے نگرانی کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ نگرانی کرنے والا۔ کس چیز کی نگرانی کرے گا؟ دین کی، ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، شریعت کی، معاشرے کی، پہناوے کی، دکھلاوے کی، ہر چیز کی اب وہ نگرانی کرے گا۔ جی ہاں، وہ اپنا آپ کو دکھائے گا کہ حافظ کیسا ہوتا ہے، بادشاہ کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، رسمیں کیا ہیں، اس حافظ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو حافظ بنایا۔ ہم قطعاً ذہن سے دماغ سے یہ اس بات کو نکال دیں کہ ہمارا مقصد حافظ بنانے سے یہ ہے کہ بھئی اپن بھی اب حافظ کہلائیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ سوچ لینا کہ کسی صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تو کیوں بنایا؟ تو خوشی کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے بھائی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہو، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج میرے نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے کہ بھائی نکاح تیرا ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ تیرے اوپر ذمہ داریاں آ رہی ہیں، اب تک تو اپنی زندگی گزار رہا تھا، اب تیرے اوپر کسی اور کا بھی فکر سوار ہے جی۔ تو اسی طریقے سے حافظ کو اپنے حافظ ہونے کا خوشی ہونی چاہیے، ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے اور مبارکباد دینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی خیال رہے حافظ کو بھی اور حافظ کے گھر والوں کو بھی کہ بھئی اب یہ بچہ دینداری کے طور پر ذرا ذمہ دار ہو گیا ہے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اس کو چھوٹ دے۔ کیسی چھوٹ دے؟ کہ بھئی اگر وہ کچھ کہنا چاہے تو اس کی سنی جائے۔ جی ہاں،
अगर उसको बोला नहीं दिया जाएगा तो वो एक बार बताओ घर की रस्में कैसे ख़त्म करेगा, घर की बेदीनी कैसे ख़त्म करेगा। तो घर वालों को चाहिए कि अपने उस हाफिज़ बेटे को ज़रा फुर्सत दी जाए, उसको इजाज़त दी जाए, उसको कहा जाए कि भाई अगर तू हम में कोई कमी देखे, कोई बेदीनी देखे, कोई रस्म देखे तो तुझे इजाज़त है, तू हमें कह सकता है, समझा सकता है। घर से तबलीग शुरू होगी, घर वालों ने मान ली फिर सब मानेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के हाफिज़ से भी मैं यही कहूँगा, आप हाफिज़ हो गए तो अपने आप को यहाँ तक महदूद न करें, बल्कि अपने जहन को कुशादा करें और अपने अंदर इस जिम्मेदारियों को महसूस करें कि अब मैं दीन का ज़िम्मेदार हूँ। इंशाअल्लाह मुझे अपने भाइयों को, बहनों को, वालिदैन को, पड़ोसियों को, सबको दीन की बातें बतानी है, इस्लाम की बातें पहुँचानी है, बतानी है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इस पर। ये सब हाफिज़ों के लिए बातें जो कही गई हैं, ये सब हाफिज़ों के लिए है ना भाई, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अच्छा माशाअल्लाह, खुशी हुई सुनकर। खुशी तो हाफिज़ के होने से, लेकिन मेरा नाम भी अरशद है तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मेरा नाम तो कोई बच्चा हाफिज़ हो रहा है। बहुत खुशी, मुबारकबाद अरशद भाई आपके लिए और आपके वालिद साहब के लिए, सब रिश्तेदारों के लिए, ख़ास तौर पर इनके उस्तादों के लिए और उनके साथ साथ मदरसे के ज़िम्मेदारों के लिए, जिनका इस सिलसिले में काफ़ी ताउन है और उन्होंने ऐसा सिलसिला शुरू किया, ये वाकई में काबिल रश्क बात है। तो मैं मोहम्मद अरशद से अर्ज़ करूँ कि आप अपना आखिरी सबक सुनाएं सबके सामने। भाई सब मुतवज्जह हो जाएं, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून व फ़वाकिह मिम्मा यश्तहून, कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुन्तुम तअमलून, इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, वइज़ा क़ील लहुम इरकअू ला यरकअून, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन शर्रि मा खलक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिलमुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهيت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ماشاء اللہ بہت مبارک ہو گئی ماشاء اللہ. بہت آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خوب خوشیاں عطا فرمائے. بہت مبارک ماشاء اللہ. بہت مبارک بہت بہت اللہ خوب مبارک فرمائے. اور آپ استادوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے. بزرگوں کے لیے بھی ماشاء اللہ بہت اچھا. دعا ہو جائے, دعا فرما دیجیے, اچھا رہے گا. آپ کرا دی بڑے پہلے